بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 94، نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم ملحیلۃ لمن خلق قبیح الوجہ یہ عنوان پڑھیں گے۔ اس کا مطلب ہے اس شخص کے لیے کیا تدبیر ہے جو بدصورت پیدا ہو، یا بدصورتی کا علاج۔ ملحیلۃ لمن خلق قبیح الوجہ، اس شخص کے لیے کیا تدبیر ہے جو بدصورت پیدا ہو۔ قال الاسمعی رحمہ اللہ، امام اسمعی رحمہ اللہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں دخلت یوما علی جعفر بن یحییٰ، ایک دن میں جعفر بن یحییٰ کے پاس گیا، فقال لی، تو اس نے مجھ سے کہا، هل لک یا اسمعی من زوجۃ، اے اسمعی کیا آپ کی بیوی ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال فجاریۃ، تو انہوں نے کہا کہ تو کیا باندی ہے؟ قلت للمہنۃ، تو میں نے کہا کام کاج کے لیے ہے۔ قال، پھر فرمایا فہل لک ان اہب لک جاریۃ نظیفۃ، تو کیا تیری خواہش ہے کہ میں تجھے ایک پاکیزہ باندی ہبہ کر دوں؟ قلت، میں نے کہا انی لمحتاج الی ذلک، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ فامر بجاریۃ، چنانچہ اس نے ایک باندی کا حکم دیا، فاخرجت، تو وہ لائی گئی، وہی فی غایۃ الحسن والجمال والہیئۃ والظرف، اس حال میں کہ وہ انتہائی حسین و جمیل، خوش ہیئت اور خوش وضع تھی، والظرف اور خوش وضع تھی۔ فقال لها، تو جعفر بن یحییٰ نے اس باندی سے کہا، قد وہبتک لہذا، میں نے تجھے انہیں ہبہ کر دیا۔ وقال لی، اور پھر مجھ سے کہا، خذ ہذہ، اسے لے لو۔ فشکرتہ، تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وبکت الجاریۃ، اور باندی رو پڑی۔ وقالت، اور کہنے لگی، یا سیدی اتدفعنی لہذا الشیخ، اے میرے آقا کیا آپ مجھے اس شیخ کو دے رہے ہیں، اس بوڑھے کو دے رہے ہیں؟ مع ما ارا من سماحتک، باوجود کہ میں آپ کی سخاوت، وقبح منظرہ، اور اس کی بدصورتی دیکھ رہی ہوں، وجزعت جزعا شدیدا، اور بہت زیادہ گھبرا گئی۔ فقال لی، تو جعفر بن یحییٰ نے مجھ سے کہا، یا اسمعی، اے اسمعی، هل لک ان اعوذک منها 1000 دینار، کیا تجھے اس بات کی رغبت ہے کہ میں تجھے اس کے بدلے 1000 دینار دے دوں؟ فقلت ما اکرہ ذلک، تو میں نے کہا مجھے یہ بھی پسند ہے۔ فامر لی بہا، چنانچہ میرے لیے 1000 دینار کا حکم دے دیا۔ ودخلت الجاریۃ، اور وہ باندی اندر چلی گئی۔ فقال لی، تو جعفر بن یحییٰ نے مجھ سے کہا، یا اسمعی انکرت علیہا شیئا فاردت عقوبتہا بک، اے اسمعی مجھے اس کے اندر ایک چیز بری معلوم ہوئی، میں نے آپ ہی کے ذریعے اس کی سزا کا ارادہ کر لیا تھا۔ ثم رحمتہا منک، پھر میں نے آپ ہی کی وجہ سے اس پہ رحم کیا۔ فقلت یا ایہا الامیر، تو میں نے کہا اے امیر، افلا اعلمتنی قبل ذلک، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ فانی لم آتک حتی سرحت لحیتی، میں تو آپ کے پاس اپنی داڑھی میں کنگا کر کے، واصلحت وجہی وعمتی، اور اپنے چہرے اور عمامے کو درست کر کے آیا ہوں۔ فلو عرفت الخبر، تو اگر وہ بات مجھے پہلے معلوم ہو جاتی، تو لسرت علی ہیئتی وخلقی، تو میں اپنی ہیئت اور اصلی شکل و صورت پر آتا۔ فواللہ لو رأتنی کذالک، اللہ کی قسم اگر وہ مجھے اس طرح دیکھ لیتی، لما عاودت شیئا تنکرہ ابدا، تو کبھی ایسی حرکت نہ کرتی جو آپ کے لیے ناگوار خاطر ہوتی۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں، اعلم، جان لیجئے، ہداک اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے، ما ذکرت من قبح وجہہ مع علمہ الذی زینہ اللہ بہ،
اسمعی کی بدصورتی کو جو میں نے بیان کیا یہ اس علم کے ساتھ ساتھ ہے جس سے اللہ رب العزت نے انہیں مزین کر رکھا تھا۔ واشتہر شرقا وغربا، اور مشرق و مغرب میں مشہور ہوئے۔ وَكَذَا يَنبَغِي لِمَنْ خُلِقَ قَبِيحَ الصُّورَةِ، اسی طرح اس شخص کے لیے مناسب ہے جو بد صورت پیدا ہو کہ ان يَذَّخِرَ لَهَا الْأَخْلَاقَ الْحِسَانَ وَالْأَفْعَالَ الْمَمْدُوحَ عَلَيْهَا، کہ اخلاق حسنہ اور قابل ستائش افعال کا جامع ہو۔ لئلا يَكُونَ جَامِعًا بَيْنَ قُبْحَيْنِ، تاکہ دو بد صورتی کے درمیان جامع نہ ہو۔ وَمِنْهَا هُنَا مَا رُوِيَ، اور اس موقع کے مناسب وہ واقعہ بھی ہے جس کو نقل کیا گیا ہے۔ كَانَ الْأُوَيْقِسُ الْمَخْزُومِيُّ أَقْبَحُ النَّاسِ خِلْقَةً، کہ اویقس مخزومی خلقتاً لوگوں میں بڑے بدصورت تھے۔ وَمَا رُوِيَ مِثْلُهُ فِي الْعَفَافِ وَالزُّهْدِ، مگر پاک دامنی اور تقوی میں ان کی نظیر نہیں تھی، ان کی مثل کوئی بھی نقل نہیں کیا کہ وہ تقوی اور زہد میں، عفاف اور پاکیزگی میں ان کی ہمسری کر سکے۔ وَكَانَ قَاضِيُ مَكَّةَ، اور وہ مکہ کے قاضی تھے۔ فَقَالَ يَوْمًا لِجُلَسَائِهِ، ایک دن انہوں نے اپنے ہم نشینوں سے کہا، قالت لی امی یا بنیا، کہ مجھ سے میری والدہ نے فرمایا تھا، اے میرے بیٹے، انک خلقت خلقتا لا تصلح معها لمجالست الفتیان فی بیوت القیان، تم ایسی صورت پر پیدا کیے گئے ہو جس کے ہوتے ہوئے تم مغنیوں کے گھروں میں، فی بیوت القیان، تم مغنیوں کے گھروں میں جوانوں کی ہم نشینی کے قابل نہیں ہو۔ فعلیک بالدین، لہذا تم دین کو لازم پکڑ لو۔ فإن اللہ تعالی یرفع بها الخسیسۃ، کیونکہ اللہ رب العزت دین کے ذریعے سے ذلت کو ختم کر دیتا ہے، خسیس اور کم درجہ لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے۔ ویتم بہ النقیصۃ، اور اس کے ذریعے سے نقص کو پورا کر دیتا ہے، نقصان کو پورا کر دیتا ہے۔ فنفعنی اللہ بکلامہا، تو اللہ رب العزت نے والدہ کی بات سے مجھے نفع پہنچایا۔ فولیت القضاء، اور میں منصب قضاء پر فائز ہو گیا، یعنی اس نصیحت کو پلے باندھا اور میں نے محنت کی اور اپنی بدصورتی کو علم کے پیچھے چھپا دیا، اور مجھے قضاء جیسا عہدہ بھی سپرد کیا گیا محض علم کی وجہ سے۔ اگرچہ شکل و صورت کے لحاظ سے مجھ میں نقصان اور کمی تھی، لیکن وہ نقصان اور کمی علم نے پوری کر دی۔ وروی ان ام مالک ابن انس اوصته بمثل هذه الوصیۃ، اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے حضرت مالک بن انس رحمہ اللہ کی والدہ نے بھی انہیں اس جیسی نصیحت کی تھی۔ حین اراد ان یتعلم الغناء فی حداثته، جس وقت کہ انہوں نے اپنے بچپن میں گانا بجانا سیکھنے کا ارادہ کیا۔ فترکہ، تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ وتعلم العلم، اور پھر علم حاصل کیا۔ فذهب به حيث بلغ، اور اسی کی بدولت بلند مقام پر پہنچے۔ وكان عطاء بن ابی رباح اعور اسود افطس اشل اعرج ثم عمي وامه سوداء، اور حضرت عطاء ابن ابی رباح رحمہ اللہ آنکھ کے کانے، اسودا رنگ کے کالے، افطسا چپٹی ناک والے، اشلا ہاتھ کے شل، اعرجا اور لنگڑے تھے، ثم عمیہ اور پھر اندھے بھی ہو گئے تھے، وامہ سوداء اور ان کی والدہ محترمہ بھی سیاہ فام تھی، تسمى برکہ اور ان کا نام برکہ تھا۔ وقیل لأہل مکہ بعد موتہ، اہل مکہ سے ان کی وفات کے بعد پوچھا گیا، کیف کان عطاء ابن ابی رباح فیکم، تمہارے درمیان عطاء ابن ابی رباح کیسے تھے؟ قالوا کان مثل العافیۃ التي لا يعرف فضلها حتى تفقد، کہ عطاء ابن ابی رباح اس سلامتی اور عافیت کی مانند تھے جس کی قدر اس کے مفقود ہونے، اس کے ختم ہونے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ حل لغات، الحیلۃ، حیلۃ اس کی جمع حیل آتی ہے، تدبیر، الاسمعی،
ابو سعید عبد الملک جاحظ کی طرح یہ بھی بدصورتی میں ضرب المثل تھے، لیکن ادب و لغت اور حفظ دواوین میں اپنی نظیر آپ تھے، اپنی مثال آپ تھے، ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ خود اصمعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مجھے 16,000 اشعار حفظ ہیں۔ ہارون الرشید نے ان کو سلطان الشعراء کا لقب دیا۔ اخفش کہتے ہیں کہ اصمعی اور خلف سے بڑھ کر کسی کو اشعار یاد نہ تھے، اور پھر چونکہ اصمعی نحوی بھی تھے اس لیے ان کا علم خلف سے بڑا ہوا تھا۔ ابو عبیدہ حاتم سختیانی، زعانی، عبد الرحمن بن عبداللہ، ابو الفضل ریاشی، احمد ترمذی وغیرہ ان کے شاگرد ہیں۔ امام اصمعی نے لگ بھگ 80 سال کی عمر پائی ہے، 215 یا 216 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ المہنہ کام کی مہارت، خدمت، اس کی جمع مہن آتی ہے۔ جاریتن باندی، اس کی جمع جواری آتی ہے۔ سماحت کا کرم و بخشش، وجزعت جزع یجزع جزعا باب سمیع سے گھبرانا، بے صبری میں مبتلا ہونا۔ اعوذ کا عوض یعوذ تعویذا، کوئی چیز بدلے میں دینا۔ سرحت سرح الشعر یسرح تسریحا، کنگا کرنا۔ عمتی امامہ، امامہ باندھنے کی ہیئت۔ عاود یعاود معاودتا، پھر سے لوٹنا، پھر سے کام کرنا کوئی۔ ان یزحر ازحر یزحر ازخارا، ادخر یدخر ادخارا، اس کا معنی ہوتا ہے وقت ضرورت کے لیے پوشیدہ رکھنا، ذخیرہ کرنا۔ عفاف عف یعف عفافا، حرام یا غیر مستحسن سے رکنا، پاک دامنی۔ الزہد زہد یزہد زہدا، زہد یزہد زہدا، کنارہ کش ہونا۔ قیان، اس کی واحد قینتن ہے، گانے والی۔ الخسیسہ، حساست سے ہے، گھٹیا، خسیس اور ذلیل، یعنی الناقصۃ مرتبۃ و صفۃ، کہ جو مرتبہ اور صفت ہر لحاظ سے ناقص ہو اسے خسیس کہا جاتا ہے۔ نقیصہ نقصان سے ہے، اس کی جمع نقائص آتی ہے، نقص و عیب، یعنی الطعن فی الناس او الخصلۃ الدنیئہ، گھٹیا حرکت، گھٹیا عادت۔ فولیت ولا یولی تولیۃ، والی بنانا۔ اوصی یوصی ایصاء، حکم کرنا، وصیت کرنا۔ مالک بن انس، ان کا تعارف سابق میں گزر چکا ہے۔ حداثتی ہی، حداثت السن، نو عمری یا کم عمری، اول جوانی کو بھی حداثت کہتے ہیں۔ اعور عویر یعور عورا، باب سمیع اسماء سے ہے، اس کا معنی ہے کانا ہونا۔ افتس فتس یفتس فتسن سے ہے، چپٹی ناک والا ہونا۔ اعرج عرج یعرج عرجن، لنگڑا ہونا۔ عمی یعمی عمن، اندھا ہونا۔ فقد یفقد فقدن فقودن، گم کرنا، گم پانا۔ ترکیب وہی فی غایت الحسن والجمال، یہ جملہ آخر تک اخرجت کی ضمیر سے حال واقع ہے۔ لسرت علی ہیئتی، یہ جملہ لو کا جواب ہے۔ اقبح الناس خلقتا، اقبح کا نسب کان کی خبر ہونے کی وجہ سے ہے، اور خلقتا یہ تمیز ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ اعورا اسودا افتصا اشلا اعرجا، یہ سب کے سب یکے بعد دیگرے کانا کی خبر واقع ہیں۔ وضاحت مل حیلۃ لمن خلق قبیح الوجہ، جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے کہ ایک شخص قبیح الصورت پیدا کیا گیا ہے، اس کی ظاہری شکل کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے، لوگ اس کی شکل کو دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوں، تو ایسے شخص کے لیے اس کمی کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ لوگ اس کی طرف دیکھیں اور وہ لوگوں کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہو۔ تو اس حوالے سے بتایا ہے کہ اسے اپنے اندر کوئی ایسا کمال پیدا کرنا چاہیے کہ جس کمال کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کریں۔ اور یہ مشہور ہے کہ دنیا کے اندر 3 وجوہات کی بنا پر لوگ محبت کرتے ہیں، یعنی اسباب محبت کو ہم دیکھیں تو وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 احسان، نمبر 2 کمال،
اور نمبر 3 جمال، یعنی محبت کا پہلا سبب احسان ہے۔ انسانی فطرت متقاضی ہے اس بات کی کہ جو اس سے احسان کرتا ہے اس محسن سے وہ محبت رکھتا ہے، محبت کرتا ہے۔ تو گویا اگر کسی نے احسان کیا ہو تو اس کی محبت دل میں رچ بس جاتی ہے، یہ پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب محبت کا کمال ہے، یعنی بسا اوقات ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے اس کی خوبی اور کمال کی وجہ سے، خواہ وہ با کمال انسان شکل و صورت کے اعتبار سے اچھا نہ ہو، مگر پھر بھی لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اس کے ہنر، اس کے کمال کی وجہ سے کہ اس نے اپنے اندر کوئی کمال پیدا کیا ہوا ہوتا ہے، تو اس کمال کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے۔ اور محبت کا تیسرا سبب جمال ہے۔ بعض لوگ کسی سے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اگرچہ حسن و جمال محبت کا حقیقی اور دائمی معیار نہیں ہے، تاہم ایسے افراد کی کمی نہیں جو حسن و جمال سے متاثر اور مرعوب ہو کر کسی سے محبت کرتے ہیں۔ اس سبق کے اندر یہی بتلایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ شکل و صورت کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے اور شکل و صورت کے اعتبار سے اس کے اندر وجاہت نہیں ہے، لوگ اس کی طرف رجوع کریں، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے اندر کمال پیدا کرے۔ اس کی ساری بدصورتی اس کے کمال کے سامنے ماند پڑ جائے گی، لوگ اس سے محبت کرنے لگیں گے، اور اگر یہ کمال دین میں ہو تو پھر نور علی نور یا سونے پر سہاگا ہو جائے گا، لوگوں کا جمگٹھا ہر وقت اس کے آس پاس رہے گا۔ اور جیسا کہ درس کے اندر بتلایا گیا ہے کہ ایسے با کمال افراد کی کمی نہیں جنہوں نے اپنے اندر کمال پیدا کیا، دنیا ان کی بدصورتی سے تو ناواقف ہے مگر ان کے کمال کا آج بھی چرچا ہے۔ جیسا کہ عطاء ابن ابی رباح کے بارے میں آپ نے پڑھا، اسماعیل رحمہ اللہ کے متعلق آپ نے پڑھا، اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے علماء، بہت سارے ایسے ماہر فنون گزرے ہیں کہ شکل و صورت کے لحاظ سے وہ قبیح ترین تھے، لیکن کمال علم کے اندر کمال پیدا کیا جس کی وجہ سے وہ مرجع خلائق بن گئے۔ تو ایسے شخص کے لیے کیا حیلہ ہے، کیا تدبیر ہے، خلق قبیح الوجہ، جو بدصورت پیدا کیا گیا ہو، تو اس کے لیے حیلہ اور تدبیر یہ ہے کہ وہ اپنے اندر کمال پیدا کرے، علم کے اندر کمال پیدا کرے، اپنے اندر خوبیاں پیدا کرے، اس کمال کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ محبت کرنے لگیں گے اور وہ مرجع خلائق بن جائے گا۔